الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. آسان ترجمہ الطلاق طلاق مرتان دو بار فإمساک پھر روک لینا بمعروف دستور کے مطابق او یا تصریح رخصت کرنا بإحسان حسن سلوک سے ولا اور نہیں یحل جائز لکم تمہارے لیے ان کہ تاخذوا تم لے لو مما اس سے جو آتیتموہن تم نے ان کے تاخذو تم لے لو مما اس سے جو آتیتموہن تم نے دیے ان کو شیئن کچھ الا سوائے ان کے یخافا دونوں اندیشہ کریں اللہ کے نہ یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدود فین پھر اگر تم ڈرو اللہ یقیمہ کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ کے حدود فلا جناح تو گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر فیما اس میں جو افتدت عورت بدلہ دے بھی اس کا تل کا یہ حدود اللہ کی حدود فلا پس نہ تعتدوها آگے بڑھو اس سے ومن اور جو یتعدی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ کی حدود فاولئک پس وہی لوگ ہم وہ ظالمون ظالم جمع. طلاق رجی ہے وہ دو بار تک اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کا یہ یا چھوڑ دینا بھلی طرف سے اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے مگر جب کہ خاوند اور دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ہیں ظالم. اسلام سے پہلے دستور تھا کہ 10-20 جتنی بار چاہتے زوجہ کو طلاق دیتے مگر عدت کے ختم ہونے سے پہلے رجعت کر لیتے پھر جب چاہتے طلاق دیتے اور رجعت کر لیتے. اس سیروں سے بعض شخص عورتوں کو اسی طرح بہت ستاتے اس واسطے یہ آیت اتری کہ طلاق جس میں رجعت ہو سکے کل 2 بار ہے ایک یا 2 طلاق
تو اختیار دیا گیا کہ عدت کے اندر مرد چاہے تو عورت کو پھر دستور کے موافق رکھ لے یا پھر بھلی طرح سے چھوڑ دے، پھر بعد عدت کے رجعت باقی نہیں رہتی۔ ہاں اگر دونوں راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر تیسری بار طلاق دے گا تو پھر ان میں نکاح بھی درست نہیں ہوگا جب تک دوسرا خاوند اس سے نکاح کر کے صحبت نہ کر لے۔ فائدہ امساک بالمعروف اور تصریح بإحسان سے غرض یہ ہے کہ رجعت کرے تو موافقت اور حسن معاشرت کے ساتھ رہے، عورت کو قید میں رکھنا اور ستانا مقصود نہ ہو جیسا کہ ان میں دستور تھا، ورنہ سہولت اور عمدگی کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ یعنی مردوں کو یہ روا نہیں کہ عورتوں کو جو مہر دیا ہے اس کو طلاق کے بدلے میں واپس لینے لگیں، البتہ یہ جب روا ہے کہ ناچاری اور کسی طرح دونوں میں موافقت نہ آئے اور ان کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ بوجہ شدت مخالفت ہم احکام خداوندی کی پابندی معاشرت باہمی میں نہ کر سکیں گے، اور مرد کی طرف سے ادائے حقوق زوجہ میں قصور بھی نہ ہو، ورنہ مال لینا زوج کو حرام ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ خاوند اور بیوی میں ایسی بیزاری ہے کہ ان کے گزران موافقت سے نہ ہوگی، تو پھر ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ عورت مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے چھڑا لے اور مرد وہ مال لے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور جب اس ضرورت کی حالت میں زوجین کو خلا کرنا درست ہوا تو سب مسلمانوں کو اس میں صحیح کرنی درست ہوگی۔ فائدہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناخوش ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا تو عورت نے کہا کہ وہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا اور نہ اس کے اخلاق اور تدین پر مجھ کو اعتراض ہے، لیکن مجھ کو اس سے منافرت طبعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مہر واپس کرا دیا اور زوج سے طلاق دلوا دی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ سب احکام مذکورہ یعنی طلاق اور رجعت اور خلا حدود اور قواعد مقرر فرمودہ حق تعالیٰ ہیں، ان کی پوری پابندی لازم ہے، کسی قسم کا خلاف اور تغیر اور کوتاہی ان میں نہ کرنی چاہیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ، فَإِن پھر اگر طلقها طلاق دی اس کو، فَلَا تَحِلُّ تو جائز نہیں، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کر لے، زوجن خاوند غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن پھر اگر طلقها طلاق دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ تو گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، ان اگر یتراجعا وہ رجوع کر لیں، ان بشرط کے ظنّا وہ خیال کریں، ان کے یقیمہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، وتلک اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدود، یبینھا انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون جاننے والوں کے لیے۔ پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے، اس سے سوا پھر اگر طلاق دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر باہم مل جائیں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے، یعنی اگر زوج اپنی عورت کو تیسری بار طلاق دے گا تو پھر عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی تا وقت کہ وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا خاوند اس سے صحبت کر کے اپنی خوشی سے طلاق نہ دے۔ اس کی عدت پوری کر کے پھر زوج اول سے نکاح تجدید ہو سکتا ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور حلالہ کے بعد زوج اول کے ساتھ نکاح ہونا جب ہی ہے کہ ان کو حکم خداوندی کے قائم رکھنے یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا خیال اور اس پر اعتماد ہو، ورنہ ضرور نزاع باہمی اور اختلاف حقوق کی نوبت آئے گی اور گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ، وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو، النساء عورتیں، فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت، فامسکوہن تو روکو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق، او یا سرحوہن رخصت کر دو،
بمعروف دستور کے مطابق، ولا تمسکوہن تم نہ روکو انہیں ضرارن نقصان، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن او جو یفعل کرے گا ذالک یہ، فقط ظلم تو بے شک اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان، ولا اور نہ تتخذوا ٹھہراؤ آیاتی احکام اللہ ہزوا مذاق، واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم تم پر، وما اور جو انزلہ اس نے اتارا علیکم تم پر، من سے الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اور اعلموا جان لو ان کہ اللہ بکل ہر شیء چیز علیم جاننے والا۔ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، پھر پہنچی اپنی عدت تک، تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے، یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور اس کو کہ جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں، کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی عدت ختم ہونے کو آئی، یعنی عدت کے ختم ہونے تک خاوند کو اختیار ہے کہ اس عورت کو موافقت اور اطاعت کے ساتھ پھر ملا لے، یا خوبی اور رضامندی کے ساتھ بالکل چھوڑ دے، یہ ہرگز نہیں کہ قید میں رکھ کر اس کو ستانے کے قصد سے رجعت کرے، یہ ایسا کہ بعض اشخاص کیا کرتے تھے۔ فائدہ آیت سابقہ یعنی الطلاق مردتان الخ میں یہ بتلایا تھا کہ 2 طلاق تک زوج کو اختیار ہے کہ عورت کو عمدگی سے پھر ملا لے یا بالکل چھوڑ دے۔ اب اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ یہ اختیار صرف عدت تک ہے، عدت کے بعد زوج کو اختیار مذکور حاصل نہ ہوگا، اس لیے کوئی تکرار کا شبہ نہ کرے۔ نکاح، طلاق، الا، خلا، رجعت، خلالہ وغیرہ میں بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ان میں حیلہ کرنے اور بیہودہ اغراض کو دخل دینا، مثلاً کوئی رجعت کر لے اور اس سے مقصود عورت کو تنگ کرنا ہے تو گویا اللہ کے احکام کے ساتھ ٹھٹے بازی ٹھہری، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو سب کچھ روشن ہے، ایسے حیلوں سے بجز مضرت اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔